الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھنے والے کو حیران کرتی ہے، خطاب بھی ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، تو خطاب دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو۔ یہ نہیں کہا یا ایھا الذین کفروا، یا ایھا الذین اشرکوا، یا ایھا الذین نافقوا، نہ منافقوں کو، نہ مشرکوں کو، نہ کافروں کو۔ خطاب کس کو ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور آگے حکم کیا ہے؟ آمنوا باللہ ورسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی چیز ہے جس کے حصول کے لیے متوجہ کیا جا رہا ہے۔ آج جماعت کے لوگ جاتے ہیں گشت پر، لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کافروں کو جاؤ کلمہ پڑھاؤ، مسلمانوں کو کیا سکھانے آ گئے ہو؟ یہ دیکھو یہ قرآن کی آیت، ایمان والوں کو ایمان سیکھنے کی دعوت۔ مفسرین نے لکھا اس کا معنی ہے اتقو، کہ کلمہ پڑھ کے تم مسلمان تو ہو گئے مگر ابھی نام کے مسلمان ہو، کام کا مسلمان بننے کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کلمہ پڑھ کے انہوں نے اپنے ایمان کا احسان جتانا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام وحی اتری، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، یہ اعرابی، یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، فرما دیجئے تم ایمان نہیں لے آئے، ولکن قولوا اسلمنا، تم کہو ہم نے اسلام قبول کیا، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان بن گئے ہیں، اصطلاحی طور پر مومن کہا جاتا ہے، لیکن جو حقیقت ایمان ہے وہ دل میں داخل ہونے میں کچھ محنت چاہیے۔ اس محنت کی طرف اشارہ ہے کہ آمنوا باللہ ورسول۔ اب ایک مثال سے بات ذرا آسان سمجھ آ جائے گی۔ عجائب گھروں میں شیر کی ممی پڑی ہوتی ہے تو بچے جاتے ہیں، کبھی دم کو ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی دانت کو ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی کان کھینچتے ہیں۔ نہ بچوں پہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ بچوں کا کوئی چہرے کا رنگ بدلتا ہے، وہ کہکہے بھی لگا رہے ہوتے ہیں اور شیر کو مختلف جگہوں سے ٹچ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شیر کی صورت ہے، اور ایک ہے حقیقت میں شیر۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں لائن پارک کو دیکھنے کے لیے، اور شیر صاحب آپ کی گاڑی کے شیشے کے قریب آ گئے۔ اب شیشے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی کے اندر ہیں، خوف ہے، آنکھیں پھٹی، چہرہ پیلا پڑ گیا، پسینہ آ رہا ہے۔
اب کیفیت بالکل ہی مختلف ہے. یہ شعر کی حقیقت ہے، وہ صورت تھی، یہ حقیقت ہے. اسی طرح انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو ایمان کی صورت مل جاتی ہے. ایمان کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے اس کو سیکھنا پڑتا ہے. ہم نے دیکھا گنا اگر ذرا موٹا ہو اور ایک بانس جو اگتا ہے پتلا سا ہو تو دونوں شکل میں بالکل ایک جیسے، برابر میں رکھ دیں تو دیکھنے والا نہیں پہچان کر سکے گا کہ یہ کیا فرق ہے، دونوں ایک ہے، مگر صورت دونوں کی ایک ہے. حقیقت میں جاؤ تو بانس رس سے خالی اور گنا رس سے بھرا ہوا. حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اسی طرح کلمہ پڑھ لینے سے انسان ایمان کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے. کامل ایمان پانے کے لیے پھر اسے محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے تھے کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا. ایمان ہے کیا؟ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی طرف سے جو شریعت لائے اس کو مان لینا، تسلیم کر لینا، کہ جو لائے وہ 100% صحیح پیغام ہے، میں اس کو مانتا ہوں. اس کو ایمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے جو دین لائے، جو شریعت لائے، اس شریعت کو تسلیم کر لینا، مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں. لیکن اس شریعت کو ماننے میں پھر ایک فرق آ جاتا ہے. پہلے انسان مشاہدے کی زندگی گزارتا تھا، اب کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے یہ تسلیم کیا کہ یہ کائنات کا نظام اللہ رب العزت چلانے والے. یہ ایک میجر فرق آ گیا. پہلے اب تک مشاہدے کی زندگی تھی، اب ایمان کی زندگی غائب کے یقین والی زندگی بن گئی. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے پتلی کا تماشا. ہمارا بچپن کا جو زمانہ تھا اس میں بہت ساری فساد مصیبتیں نہیں تھی. نہ ٹی وی تھا، نہ وی سی آر، نہ انٹرنیٹ، نہ اور ایسی کوئی مصیبت. تو ہماری انجوائمنٹ یا تو کھیل کود ہوتی تھی، یا پھر کبھی کبھی کوئی مداری آ جاتا تھا تو وہ بکری کے، بندر کے کرتب دکھا دیتا تھا، یا پھر کبھی کبھی ایک پتلیوں کا تماشا دکھانے والا آتا تھا. عمر بہت چھوٹی تھی، شاید 3 سال ہوگی. ایک مرتبہ میرے بھائی لے کر گئے اور انہوں نے جا کر دکھایا. چھوٹا بچہ تھا، دیکھتا رہا. چھوٹی چھوٹی گڑیاں سی تھیں، بندے بندیاں، وہ دوڑتے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے. تو ہم اس کو حقیقت سمجھتے رہے اور بڑے حیران. اگلے دن گھر آ کے بھائی نے سنایا کہ بھئی کیسا لگا؟ تو پوچھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے کیسے تھے، اتنا تیز دوڑتے تھے؟ تو بھائی نے بتایا کہ دیکھو ان کے پیچھے ایک ڈور تھی جو پردے کے پیچھے ایک مداری کے ہاتھ میں تھی. وہ پیچھے سے ڈور ہلاتا تھا تو وہ آگے پتلی جو تھی وہ بولتی تھی، دوڑتی تھی، جو بھی ہوتا تھا حرکت کرتی تھی. تو ظاہر میں نظر آتا تھا کہ پتلیوں کا تماشا خود بخود ہو رہا ہے، حقیقت میں وہ پتلیوں کا تماشا پیچھے بیٹھے والا مداری دکھا رہا. یہ اس کائنات کا معاملہ ایسا ہی ہے. مشاہدہ کرنے والے بندے کو نظر آتا ہے یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، لیکن جو حقیقت کو جاننے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک قوت ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہی اس کا نظام چلا رہی ہے. اس اللہ کا حکم چلتا ہے، اس کی منشا چلتی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اس جو ہے کائنات کا نظام چلا رہا ہے. لیکن یہ بات سمجھنی آسان نہیں ہے. اس کی مثال یوں ہی سمجھے، مرغی کے انڈے کے اندر بچہ بن گیا، اب باہر نکلنے والا ہے.
اب اس بچے کو کوئی بتائے کہ تم ایک ایسے جہان میں جا رہے ہو، 6 فٹ کا انسان ہوگا، بڑے بڑے مکان ہوں گے، اونچے اونچے درخت ہوں گے، اور سکائی لائن بنی ہوئی ہوگی، بڑے دریا، پہاڑ، اور وہ مرغی کا بچہ کہے کہ اچھا میں دیکھتا ہوں کہاں ہے، تو انڈے کے اندر رہتے ہوئے تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ سکتا۔ مان لے تو اس کا فائدہ، نہیں مانے تو جیسے ہی انڈے سے باہر نکلا سب کچھ آنکھوں سے دیکھا۔ ہماری مثال یہی ہے کہ ہم زمین و آسمان کے انڈے کے اندر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا کہ دیکھو ایک آخرت کا جہان ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، عرش ہے، کتاب ہے، تخت ہے، میزان ہے، اور تمہیں وہاں جانا ہے۔ یہاں بیٹھ کے تو ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، مان لے تو ہمارا فائدہ، نہیں تو جیسے ہی موت آئے گی ساری مان لیتے ہیں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کہنے لگ گیا آمنت برب موسیٰ و ہارون، پھر تو آنکھوں سے نظر جو آ جاتا ہے، پھر ایمان کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مشاہدہ فرمایا آل آن ٹو لیٹ۔ تو ایمان کی قیمت اب ہے کہ بن دیکھے مانے۔ ایک اور مثال، مچھلی پانی میں تیر رہی تھی، اس نے ایک جگہ گوشت کا ٹکڑا لٹکتا دیکھا، بہت خوشی ہوئی کہ میں اسے کھاتی ہوں، تو بڑی مچھلی نے اس کو روکا، نہیں اس کو مت کھاؤ۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ کنڈی ہے، اس کے پیچھے ڈور ہے، اور ڈور کے پیچھے ایک مچھلی پکڑنے والا بندہ ہے۔ تم جیسے ہی یہ گوشت منہ میں لینے کی کوشش کرو گی تو وہ تمہارے حلق میں کنڈی پھنس جائے گی، پھر وہ بندہ ڈوری کو کھینچے گا، تمہیں دریا سے باہر نکالے گا، اور اتنی مچھلی بڑی پکڑ کے خوش بھی ہوگا، گھر جا کے بیوی کو دے گا، پھر اس کی بیوی چھری سے تمہارے ٹکڑے بنائے گی، پھر تمہیں مرچیں بھی لگائے گی، نمک مرچ لگانے کے بعد پھر تمہیں تیل کے اندر بھونے گی، پھر دسترخوان بھی لگا دے گی، سارے گھر والوں کو بلائے گی، لوگ آئیں گے اور 32 دانتوں سے تمہیں پیس پیس کے کھائیں گے۔ اب وہ مچھلی کہتی ہے کہ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ اب وہ اگر دریا کے اندر گھومتی پھرے تو اس کو فشرمین نظر آ جائے گا، اس کی بیوی نظر آئے گی، تیل کی کڑائی نظر آئے گی، کچھ بھی نہیں نظر آ سکتا۔ مان لے تو اس کا فائدہ، نہیں مانے گی تو جیسے ہی اس کو منہ لگانے کی کوشش کرے گی ہر منزل اس کو خود بخود نظر آتی ہے۔ یہی معاملہ ایمان کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتلا دیا، موت کے وقت یہ ہوتا ہے، قبر میں یہ ہوتا ہے، پل صراط پر یہ ہوگا، میزان پر یہ ہوگا، جنت میں یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا، 100% سچ بات۔ اس لیے مومن اس کائنات کے نظام کو اوپر سے چلتا ہوا دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں کچھ کر رہی، ان کے پیچھے کوئی طاقت ہے، کوئی ہستی ہے کہ جس کی مرضی اور منشاء چل رہی ہے۔ ہماری چھوٹی سی بچی ہے حنانا، اس کو ایک ہم نے ریموٹ کنٹرول کار لے کے دی، وہ پہلے دن جب اس کے اندر بیٹھی تو بڑی حیران، وہ کار کبھی آگے بھاگتی ہے، کبھی پیچھے بھاگتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، پورے صحن کے اندر۔ ایک دن اس کو لگا، مگر اس ایک دن میں اس نے یہ فیل کر لیا کہ یہ جو میری امی دور کھڑی ہے نا، اس کی انگلیاں ہلتی ہیں اور ساتھ میری گاڑی ہلتی ہے۔ چنانچہ نیکسٹ ڈے گاڑی چلانی تھی، ماں کے پاس گئی، اس سے ریموٹ کنٹرول مانگا کہ مجھے دو، میں نے گاڑی چلانی ہے۔ اتنی چھوٹی سی بچی، اس نے بھی بھانپ لیا کہ یہ گاڑی خود نہیں چل رہی، اس کو چلانے کے لیے کسی اور کا اشارہ چل رہا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی ایک گاڑی ہے، مگر اشارہ یہاں کسی اور کا چل رہا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر کا بچہ اگر جلدی یہ اس بات سمجھ جاتا ہے تو ہم بڑے ہو کے بھی نہ سمجھیں تو کتنی عجیب سی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ طور پر گئے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ،
اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، عرض کیا اے اللہ یہ عصا ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ مقصد بتانے کا یہ تھا کہ اس میں میرے بڑے فائدے ہیں، ریوڑ کو ہانکتا ہوں، ٹہنیوں کو کاٹتا ہوں، بڑے فائدے ہیں میرے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اس کو زمین پہ ڈال دو۔ جیسے ہی اس عصا کو زمین پہ ڈالا فإذا ہی حیۃ تسعی، دوڑنے والا اژدہا، فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ قلنا لا تخف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ڈر نہیں، اس کو پکڑ لے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے پہلے والی سیرت پر لوٹا دیں گے۔ اب قرآن مجید میں اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک واقعہ رونما ہوا، دیکھو کیسا عجیب و غریب تھا، نہیں، اس کے بیان کرنے کے پیچھے ایک بات کو سمجھانا ہے۔ کیا سمجھایا؟ کہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام آپ اس عصا کے بڑے فائدے گنوا رہے تھے، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، ہمارے حکم سے جب آپ نے اس کو زمین پر ڈالا تو وہ نقصان دینے والا سانپ بن گیا۔ تو حکم نے نفع کی چیز کو نقصان کی چیز میں بدل دیا، اور آپ تو گھبرا رہے تھے، بھاگ رہے تھے کہ نقصان دینے والی چیز ہے۔ ہم نے کہا اس کو دوبارہ پکڑ لیجئے، جب آپ نے پکڑ لیا وہ نفع دینے والی چیز پھر بن گئی۔ تو نبی کو یہ بات مشاہدہ کروا دی، ہمارا حکم ہوتا ہے تو چیز نفع دیتی ہے، ہمارا حکم ہوتا ہے تو نقصان دیتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں نقصان کے نقشوں میں سے نفع نکال دیتے ہیں، ہم نفع کے نقشوں میں سے نقصان نکال دیتے ہیں۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ لہذا مومن کو اللہ کے وعدوں پہ پکا یقین ہوتا ہے، قسم اٹھا کے وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اللہ کا یہ فرمان یہ 100% سچ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے روم کے فتح ہونے کی آیتیں جیسے اتری تھیں، صدیق اکبرانوں نے قسم کھا لی تھی، اتنا اللہ کی بات پہ یقین تھا، ہو کے رہنا ہے، ایسا یقین ہو بندے کو، تو اسے ایمان کہتے ہیں۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خط لکھا اور پوچھا کہ ام المومنین آپ ایمان والوں کی والدہ ہیں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو انہوں نے نصیحت کی اور ام المومنین ہونے کا حق ادا کر دیا۔ نصیحت میں یہ لکھا کہ اگر تم لوگوں کی خاطر اللہ کے حکم کو توڑو گے تو اللہ انہی لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے، اور اگر لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرو گے اللہ انہی لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیں گے۔ اور ہم نے دیکھا ہے گھر میں فسق و فجور کا ماحول، ایک بچہ دین کی طرف آتا ہے سارے گھر والے اس کے مخالف، اس وقت تو نظر آتا ہے کہ بس اس بچے کو تو گھر سے دھکا دے دیں گے۔ پھر ہم اس بچے کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی تم نے اللہ کے راستے کو اختیار کیا ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ وہ لوگ جو نفرت کا اظہار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے، چند سال کی بات ہوتی ہے سارے کے سارے اسی بچے کے عقیدت مند بنے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں محبتیں ڈال دیتے ہیں۔ تو مومن کو یہ بات سمجھائی گئی کہ دیکھو تم مشاہدے پہ نہ زندگی گزارو، تم اللہ کے وعدوں پر یقین کرو، اور جیسے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا تم اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اس لیے ایمان جتنا مضبوط ہوگا اعمال اتنے زیادہ اچھے ہوں گے۔ بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے عمارت اتنی اونچی جاتی ہے، تو یہ ایمان ہمارے لیے بنیاد کی مانند ہے۔ اس ایمان کو سیکھنے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے
کہ ایمان سیکھنے کے 4 ذرائع ہیں. ایمان سیکھنے کے 4 ذرائع ہیں. جتنا ان پر غور کریں گے، فکر کریں گے، ایمان بڑھتا جائے گا. سب سے پہلے قدرت کی نشانیوں پہ غور کرنا. یہ جو قرآن مجید میں جا بجا کہا نا الم ترا الم ترو، یہ بے فائدہ نہیں کہا. تم نے دیکھا، تم ذرا دیکھو. افلم یسیروا فی الارض، کیوں یہ زمین کے اندر سفر نہیں کرتے، سیر نہیں کرتے؟ مقصد یہ ہے کہ تم جب اللہ کی نشانیوں کو دیکھو گے تمہارا دل کہے گا کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا خدا موجود ہے. جتنا غور کرتے جائیں گے. اس کو کسی نے یوں کہا کہ اف یو وانٹ ٹو نو گاڈ گو ان دی ڈیٹیل. اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو تو پھر تفصیل میں چلے جاؤ. دنیا کی کوئی بھی چیز ہے اس کی تفصیل میں جاؤ. جب تفصیل میں جاؤ گے ایک وقت آئے گا کہ دل کہے گا واقعی اس کا کوئی بنانے والا خدا موجود ہے. ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو کئی دفعہ گاڑی وائبریٹ کرتی ہے، حرکت کرتی ہے. تو ڈرائیور کہتا ہے کہ جی وہ ویل بیلنسنگ کروانی تھی، ٹائم نہیں ملا، میں کروا لوں گا. ویل بیلنسنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ سارے کے سارے پہیے ایک مشین پہ چڑھاتے ہیں تو کسی پہیے کے اندر چند گرام کا وزن وہ لگا دیتے ہیں تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے، گاڑی پھر سموتھ چلنی شروع ہو جاتی ہے. اب ذرا غور کیجئے، 120 کلومیٹر کی سپیڈ ہے اور 2 فٹ کا پہیہ اور چند گرام کا فرق ہے، اس نے پوری گاڑی کو یوں ہلا کے رکھ دیا. یہ زمین کا بھی تو ایک پہیہ ہے اور اس کی سپیڈ کتنی ہے؟ 1000 میل فی گھنٹہ. کیونکہ سرکمفرنس جو زمین کا ہے وہ 24,000 کلومیٹر ہے اور 1000 میل اگر 1 گھنٹے میں کرے تو 24 گھنٹے میں دن مکمل. اب 1000 میل 10 گنا جس کی سپیڈ ہے وہ پہیہ چل رہا ہے، ہم اس کے اوپر بیٹھے ہیں اور اتنا سموتھ ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ گھوم بھی رہا ہے کہ نہیں گھوم رہا. یا اللہ، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، ڈپریشنز بھی ہیں، آپ نے اس کو کتنا پرفیکٹ بیلنس کر دیا. ٹنوں کے حساب سے لوڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے اور زمین کبھی اگر ہل جائے تو بندوں کا کیا حال ہوتا ہے. اس پر ذرا غور کرو، اس پہیے کو کس نے اتنا بیلنس کیا کہ آج اس کے چلنے کا ہمیں احساس ہی نہیں. جب غور کریں گے تو دل کہے گا یہ خود بخود نہیں بنا، اس کا بنانے والا کوئی خدا موجود ہے. تو اف یو وانٹ ٹو نو گاڈ گو ان دی ڈیٹیل. 1400 سال پہلے قرآن مجید نے کہہ دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی. کل شیء، ہر چیز کو. نہ اس وقت سائنس کا وجود تھا، نہ اتنی تعلیم عام تھی، سادہ زمانہ تھا. اس وقت ایک بات کر دی، آج اتنا موسٹ ماڈرن سائنٹیفک زمانہ ہے، وہ اصول اسی طرح مسلم ہے. چنانچہ پچھلے دنوں ریسرچ مشن بھیجا گیا مارس کے اوپر، مریخ کے اوپر. مقصد کیا تھا کہ مریخ کے اوپر لائف ہے یا نہیں. تو سائنسدان آپس میں مل بیٹھے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہاں لائف ہے. تو مختلف باتیں کرتے کرتے آخر پہ نتیجہ کیا نکالا کہ اگر تو وہاں پانی ہے تو لائف ہوگی، پانی نہیں تو لائف نہیں ہو سکتی. 1400 سال پہلے ایک بات کہی، سبحان اللہ. آج کے سائنسدانوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے. تو اف یو وانٹ ٹو نو گاڈ گو ان دی ڈیٹیل. ڈیٹیل میں جاؤ، پتہ چلے گا کہ واقعی اس کائنات کو کوئی بنانے والا خدا موجود ہے. تو پہلا، قدرت کی نشانیوں پر غور کرنا. ہم اصل میں ادھر ادھر جب دیکھتے ہیں نا تو بہت سطحی طریقے سے دیکھتے ہیں، غور نہیں کرتے.
اس لیے پھر ہم عبرت نہیں پکڑتے. دوسرا طریقہ انبیاء کرام کے واقعات پر غور کرنا. قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا تذکرہ، فلاں آئے، قوم نے یہ کیا، نتیجہ یہ ہوا، فلاں نبی علیہ السلام آئے، قوم نے یہ کیا، نتیجہ یہ نکلا. ہر ایک کے حالات دوسرے سے مختلف. کوئی قوم تجارت کے فتنے میں گرفتار، کوئی قوم کسی برے عمل کے فتنے میں گرفتار، کوئی ناپ تول میں کمی میں گرفتار، کوئی اپنی زراعت کے اوپر جو ہے وہ بڑی مغرور. تو مختلف حالات تھے، مگر ان انبیاء کی بات پوری ہوئی، اللہ رب العزت نے انہیں کامیاب کر کے دکھایا. تو اس پر جتنا غور کریں گے اتنا ہی دل گواہی دے گا کہ واقعی اللہ کے وعدے 100% سچے ہیں. تیسری چیز، صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو دیکھیں اور ان کے ساتھ تائید الہی کے واقعات. وہ ایمان لائے تو اللہ نے کیسے ان کی بھرپور مدد کی. سبحان اللہ. جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا اور یقین بنتا جائے گا. اللہ نے ان کو مقام تسخیر عطا کر دیا تھا. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. مقام تسخیر کیا ہوتا ہے؟ آگ، پانی، ہوا اور مٹی، یہی ہے نا اجزاء ترکیب میں. یہ سب چیزیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مومن کے ماتحت کر دی جاتی ہیں، مومن کا حکم چلتا ہے. اس کو مقام تسخیر. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو دیکھیں. مدینہ طیبہ کے باہر سے ایک آگ نکلی، مدینہ طیبہ کی طرف بڑھنے لگی. عمر فاروق لانو نے تمیم داری لانو کو بلایا اور کہا کہ جائیں اور اس آگ کو واپس اپنی جگہ پر چھوڑیں جہاں سے نکلی تھی. 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور اپنے رومال کو چابک بنا کے اس آگ کو مارنا شروع کرتے ہیں. جس غار سے نکلی تھی اس آگ کو واپس اسی غار کے اندر داخل کر دیں. آگ پہ حکم چل رہا ہے. ہوا پہ حکم چلتا ہے. کھڑے مدینہ طیبہ میں ہیں، 1000 میل سے زیادہ کا فاصلہ ہے، اور صحابہ کسی جگہ دشمن سے جنگ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں یا طاریت الجبل، ہوا ان کے اس پیغام کو 1000 میل دور ٹرانسمٹ کر دیتی. ہوا پہ حکم چل رہا ہے. فاتح مصر نے خط لکھا، حضرت دریائے نیل بند ہو جاتا ہے، نوجوان لڑکی کو ڈالتے ہیں تب پانی چلتا ہے. سیدنا عمر اللہ عنہ نے ایک رکا لکھا، اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو امیر المومنین تجھے حکم دیتا ہے کہ تو چل. دریائے نیل کا پانی اس وقت سے رواں ہوتا ہے، آج تک چل رہا ہے. عمر لانو کی عظمتوں کے فریرے لہرا رہے ہیں. مومن کا حکم چلتا ہے پانی پر. خلافت فاروقی کا زمانہ ہے، زمین میں زلزلہ آتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ پاؤں مارتے ہیں. زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ زمین کا زلزلہ وہیں بند ہو جاتا ہے. آگ، پانی، ہوا، مٹی، ہر چیز پہ حکم چل. صحابہ کو مقام تسخیر تھا. ہم لوگ ایک مرتبہ کسی کے ساتھ پارک میں چلے گئے، گیم پارک، تو وہاں لکھا ہوا دیکھا کہ رائٹ آف وے از ود دی اینیمل. پوچھا بھئی یہ کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ راستے کا حق جانوروں کے پاس ہے. اگر تم کسی جانور کو دیکھو تو رکو، پہلے اسے گزرنے دو، بعد میں تم گزر سکتے ہو. سبحان اللہ. ہماری شان دیکھو کہ ہماری زندگی میں رائٹ آف وے جانوروں کے پاس ہے. اور ایک صحابہ کا بھی زمانہ تھا. انیس اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، قافلے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، شیر نظر آتا ہے، بلاتے ہیں. شیر دم ہلاتا ہوا پاس آ جاتا ہے کہ تجھے انسانوں کی مہک سے اندازہ ہوتا ہے تو میں پیچھے رہ گیا ہوں، تو ذرا مجھے قافلے تک پہنچا. وہ شیر ان کو سواری کرواتا ہے اور قافلے تک چھوڑ کے واپس چلا جاتا ہے. اس وقت رائٹ آف وے مومن کے پاس تھا.
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کے ایک گاؤں میں جاتے ہیں. گاؤں والوں نے کہا جی یہاں بڑے درندے ہیں، وہ رات کو آئیں گے تمہیں بالکل بوٹی بوٹی کر دیں گے. ایک صحابی درخت کے اوپر چڑھ کے اعلان کرتے ہیں، اے جنگل کے جانوروں، آج اس جنگل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بسیرا ہے، جنگل خالی کر دو. رائٹ آف وے مومن کے پاس تھا. ہاتھی بھی جا رہا ہے، شیر بھی جا رہا ہے. سبحان اللہ. صرف اسی بات کو دیکھ کر وہ قبیلے والے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو جب ایمان کی حقیقت تھی تو رائٹ آف وے مومن کے پاس تھا. جب ایمان کی صورت ہے اب رائٹ آف وے جانوروں کے پاس. اس لیے فرمایا کہ اے صورت ایمان والو، حقیقت ایمان حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا. تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا. لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک دل گواہی نہ دے، زبان سے پڑے ہوئے الفاظ حروف ہی کی معنی. آج دل گواہی نہیں دے رہا ہوتا. دل میں یقین ہوتا ہے دفتر سے میں پلتا ہوں، فیکٹری سے میں پلتا ہوں، زراعت سے میں پلتا ہوں. کہتے ہیں جی میں کیسے مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں، پیچھے میرے گاہک خراب ہو جائیں گے. یقین بنا ہوا ہے کہ دکان کریں گے تو رزق ملے گا، نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا. اس پر یقین نہیں کہ پروردگار دینے والا انسان کو اس کا رزق پہنچا کے رہتا ہے. تو یہ یقین بنانا پڑتا ہے. تو ایک قدرت کی نشانیوں پہ غور کرنا، دوسرا انبیاء کرام کے واقعات پر غور کرنا، صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ تائید الہی پر غور کرنا، اور چوتھی چیز کہ احادیث مبارکہ پر غور کرنا جو ایمان کے بارے میں آئی ہے. چنانچہ چند احادیث آپ کے سامنے بھی پیش کی جاتی ہیں تاکہ ہمیں ایمان سمجھ میں آئے کہ ہے کیا. ان جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، یہ ایک صحابی ہیں، ٹینیجر تھے، لڑکے تھے. وہ روایت کرتے ہیں کننا مع النبی ونحن غلمان حذاورۃ، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ہم قریب البلوغ لڑکے تھے. غلمان غلام لڑکے کو کہتے ہیں، یعنی چند لڑکے دوست تھے، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں تھے. فرماتے ہیں فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن نَّتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، نبی علیہ السلام نے ہمیں پہلے ایمان سکھایا اور پھر اس کے بعد قرآن سکھایا. حجت الوداع کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے مومن کو ڈیفائن کیا کہ مومن کون ہوتا ہے. چنانچہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے بارے میں بتایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں. پھر فرمایا والمؤمن، اور مومن کون ہوتے ہیں؟ من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، کہ جس سے دوسرے لوگوں کے مال اور ان کی جانیں امن میں ہوں. یہ مومن ہے. نہ ان کے مال کو خطرہ، نہ ان کی عزت آبرو کو خطرہ، نہ ان کے جان کو خطرہ. اور اگر خطرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان کامل دل میں. آج ہماری کسی کے جیب پر نظر ہوتی ہے، کسی کے گھر پہ نظر ہوتی ہے، تو ایمان کہاں؟ یہی کمزوری ہے جس کی وجہ سے آج ایمان کامل کی ہم لذت نہیں پا رہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا المہاجر من ہاجر من الخطایا والذنوب، مہاجر وہ ہوتا ہے جو خطاؤں سے اور گناہوں سے ہجرت کر جائے، یعنی ان کو چھوڑ دے. فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ،
مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے معاملے میں مجاہدہ کرے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الیقین الایمان کلو والصبر نصف الایمان. یقین پورا ایمان ہے، یعنی ایمان اور یقین یہ ایک جیسے معنی والے لفظ ہیں. یقین کہہ لو یا ایمان کہہ لو، یہ ایک چیز ہے. اور صبر آدھا ایمان ہے. اور ایک جگہ فرمایا کہ ایمان کے 70 شعبے اور حیا بھی ان میں سے ایک شعبہ ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا. حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھی ہیں. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. ایک ان میں سے اگر اٹھا لیا جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جس بندے کے اندر سے حیا نکل جائے گا ایمان خود بخود نکل جائے گا. تو پھر بے حیائی کی زندگی گزارنے والا، فحاشی کی زندگی گزارنے والا، اس کے ایمان کا کیا بنا؟ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں سمجھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعو فإن الحیاء من الایمان. چھوڑو، حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں سے ہے. ایک جگہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. جو اس سے راضی ہو گیا کہ اللہ میرے رب ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں اور اسلام میرا دین ہے، یہ بندہ ایمان کی لذت کو چکھنے والا بن جائے گا. ایک حدیث مبارکہ میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. 4 علامات بتائیں جس کی دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے یا روکنا اللہ کے لیے ہو، جس میں یہ 4 خوبیاں اس بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. ایمان والوں میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے. تو مومن خوش خلق انسان ہوتا ہے. سڑی المزاج مومن کامل نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے. کئی ہوتے ہیں نا بہت ہی سخت طبیعت ہوتی ہے، خشک کے بیچارے، بات کر کے بس پھر آگے پیچھے نہیں ہوتے. زمین جنبد نہ جنبد گل محمد. وہ ایک صاحب کا نام گل محمد تھا، بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا بھائی اٹھو کسی کی جگہ، کہتے ہیں زمین ہل سکتی ہے گل محمد نہیں ہل سکتا. دیکھنے میں شکل و صورت ایمان والوں جیسی ہے، نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، دعوت کا کام، کیا کیا نیکیوں کے کام کرتے ہیں. ذرا گھر میں ان کا حال دیکھو، ذرا سی بات پہ بیوی کو ننگی ماں باپ کی گالیاں دیتے ہیں. گھر میں ابو داخل ہوتے ہیں، بیٹے سہم جاتے ہیں، بچے سہم جاتے ہیں. نبی صاحب فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا. ایمان والوں میں کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. خود جنت جا رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کو جہنم بھیج رہے ہوتے ہیں. ایسی جنت کا کیا فائدہ؟ خوش خلقی کی زندگی گزارتے سب کو جنت لے کے جاتے. تو مومن ہمیشہ خوش خلق انسان ہوتا ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا میں تمہارے اندر ایمان کی حلاوت نہیں دیکھ رہا. صحابہ بڑے حیران، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ فرمایا کہ میں تمہارے اندر نرمی نہیں دیکھ رہا، سختی دیکھ رہا ہوں، کرختگی دیکھ رہا ہوں طبیعتوں کے اندر، لہذا ایمان کی حلاوت نہیں مل سکتی. اس لیے مومن نرم دل، خوش اخلاق، ملنسار، ہمدرد، یہ ساری صفات مومن کے اندر ہوا کرتی ہیں. اس لیے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن. قیامت کے دن انسان کے نام اعمال میں خوش اخلاقی سے زیادہ اور کوئی بھاری چیز نہیں ہوگی. سب سے بھاری چیز خوش اخلاقی.
ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن اور مومن یہ دیوار کی طرح، جیسے دیوار کی اینٹیں آپس میں جڑتی ہیں تو مضبوط ہو جاتی ہیں، ایسے ایک مومن دوسرے مومن کی مضبوطی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يحمه الا كفر به من الخطايا من سیئاته۔ مومن کو اس زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی بیماری جب بھی پہنچتی ہے، اللہ ان کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہر تکلیف جو دنیا میں پہنچی اس کے بدلے گناہ معاف۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ ایک عجیب و غریب حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لأحد الا لمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر له وان اصابته ضراء صبر فکان خیر له۔ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، اس کو نعمت ملے شکر ادا کر لے تو اس کے لیے خیر بن گئی، اس کو پریشانی آئے صبر کر لے اس کے لیے خیر بن گئی، نعمت میں بھی اس کے لیے خیر ہے اور زحمت میں بھی اس کے لیے خیر۔ مومن کے مزے، شکر میں بھی اجر مل رہا ہے، صبر میں بھی اجر مل رہا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحاش ولا البذیء، کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، فحش کلامی کرنے والا نہیں ہوتا، بےہودہ گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اگر ان میں سے کوئی عادت ہمارے اندر ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری۔ اس لیے فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے جدا ہو کر الگ کھڑا ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، والدین، ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے کہ اگر انسان دوسرے کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اب دیکھیں، کوئی چاہتا ہے کہ میرے گھر کی عورت کی طرف کوئی بری نظر اٹھائے تو میں کیوں اٹھاتا ہوں؟ آدمی چاہتے ہیں نا جی مجھ سے غلطی ہو گئی لوگ معاف کر دیں، ہم کیوں نہیں معاف کرتے دوسروں کو؟ آدمی چاہتے ہیں نا جی مجھ سے غلطی ہوئی لوگ پردہ ڈال دیں، ہم لوگوں کے عیبوں پہ کیوں نہیں پردہ ڈالتے؟ اس کو سوچتے رہیں، جو اپنے لیے پسند وہی دوسروں کے لیے پسند، ایمان مکمل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا تھم رول بتا دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسئلے مسائل کی تفصیل معلوم نہیں، کوئی مفتی عالم ساتھ نہیں، لیکن یہ اصول تو ساتھ ہے نا، اس اصول پہ پرکھتے رہو، دل بتاتا رہے گا۔ دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، سچی گواہی دیتا ہے۔ تو چار چیزیں ہیں جن سے ایمان کا علم بڑھتا ہے۔ ایک، انبیاء کرام کے واقعات پہ غور کرنے سے، دوسرا قدرت کی نشانیوں پر غور کرنے سے، تیسرا صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ جو اللہ کی مدد تھی، اور چوتھا ایمان کے بارے میں جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں۔ اسی لیے اس ایمان کو بنانے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے اللہ کے وعدوں پر اس کو یقین آتا ہے۔ یہ بات کہنی آسان ہے، حاصل کرنی مشکل کام ہے۔
جلدی یقین نہیں بنتا، یقین بنانا پڑتا ہے۔ دیکھیے دو مثالیں قرآن مجید میں سے، تاکہ بات کو ہم آگے مکمل کریں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرمایا کہ اپنے بچے کو پانی میں ڈال دیجئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ بچے کو دودھ پلائیے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر آپ کو اس کے اوپر ڈر ہو کہ فرعون کے فوجی پکڑ کے لے جائیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو پانی میں ڈال دینا۔ یا اللہ، آپ اگر بچے کو بچانے کا ارادہ کرتے ہیں تو پانی میں کیوں ڈلوا رہے ہیں؟ میں کسی غار میں چھوڑ دوں گی، میں گھر کے کسی کمرے میں اس کو لٹا دوں گی، کوئی وہاں جا ہی نہ سکے، آسان طریقہ۔ مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے مشاہدے کے خلاف کروانا ہوتا ہے، اسی کا نام ایمان ہے کہ جو آنکھ دیکھ رہی ہے اس کو مت سوچو، جو خدا کہہ رہا ہے اس کو سوچو۔ عورت ذات ہے، اور پھر بچے کے معاملے میں عورت کتنی کمزور ہوتی ہے، کسی پہ بھروسہ نہیں کرتی۔ اور پھر اس کو پتہ ہے آگے کیا فرمایا کہ جب اس کو دریا میں ڈالو گی، یا خود ہو عدو لی و عدو اللہ، اس کو وہ پکڑے گا جو میرا بھی دشمن اس کا بھی دشمن۔ یا اللہ، ایک تو دریا میں ڈالوں اور اوپر سے فرعون کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ ماشاء اللہ، ویسے تو پولیس آئے نہ آئے، پانی تو ٹی سی ایس پہنچا دے گا نا اس کو، فرعون کے ہاتھ میں پہنچے گا۔ پھر آگے فرما رہے ہیں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا نہیں، غم نہیں کرنا، إِنَّ رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے تمہارے پاس لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے اس سے رسولوں میں سے بنانا ہے۔ یا اللہ، ایک عورت ذات کا امتحان، بچے کے بارے میں ماں کا کتنی سینسٹیو ہوتی ہے، مگر وہ کتنی خوش نصیب ماں تھی جس کا ایمان پکا تھا، اس نے اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کر لیا۔ ایک بکسے کے اندر بچے کو ڈالا اور بکسا پانی کے اندر۔ اب عقل پتہ کیا کہہ رہی ہے کہ تیرا بچہ گیا۔ کیوں؟ کہ اگر اس کو واٹر ٹائٹ بناؤ گی بکسے کو تو یہ ایئر ٹائٹ بھی ہو جائے گا، دم گھٹ کے بچہ مرے گا، اور اگر سوراخ رکھو گی تو ان سوراخ سے پانی اندر چلا جائے گا، بچہ ڈوب کے مرے گا۔ تو بچہ نہیں بچتا تیرا، آنکھ کہتی ہے تیرا بچہ بچنے کی صورت ہی کوئی نہیں۔ ماں نے بچے کو ڈالا، پانی کے حوالے کر دیا، گھر واپس آ گئی۔ اس ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب وہ بکسا پانی کے ساتھ تیرتا ہوا جا رہا ہوگا؟ سوچتی ہوگی اللہ ہی اب مجھے اس بیٹے کی شکل دوبارہ دکھائے۔ اور اللہ کی شان دیکھو، فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا ہے، 800 غلام چاروں طرف مختلف جگہوں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، 800 غلام۔ کسی نے دیکھا بکسا آتا ہوا، اس نے پکڑا، بادشاہ کے پیش کیا، کھولا گیا تو اس کے اندر ایک خوبصورت بچہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے آپ کے چہرے پر محبت کی تجلی ڈال دی تھی۔ آنکھوں کے اوپر ایسی تجلی تھی کہ من موہنی آنکھیں بن گئی تھیں۔ چنانچہ فرعون نے دیکھا، فرعون کی بیوی نے دیکھا، اب بیوی صاحبہ نے جیسے دیکھا نا، کہنے لگی لا تقتلوہ، تم نے اسے قتل نہیں کرنا۔ ہزاروں بچوں کو قتل کروانے والا اس کا خاوند، بیوی آرڈر سنا رہی ہے، ہوم سیکرٹری۔ دنیا کہتی ہے جی کہ بیوی کی بات کوئی مانتا نہیں، وہ وقت کے بڑے بڑے فرعون مان رہے ہیں۔ کہتی ہے لا تقتلوہ، تم نہیں قتل کر سکتے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم فائدہ اٹھائیں گے، اپنا بیٹا اس کو بنائیں گے۔ اب فرعون کو اس کی عقل نے دھوکہ دیا، وہ سوچنے لگا ہاں میں نے ہزاروں کو قتل کروایا، یہ بچہ جب ہمارے اپنے گھر میں پلے گا تو یہ مجھ سے تخت و تاج کیوں چھینے گا؟ بھائی یہ تو بچہ ہوگا اپنا۔
کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اس کو ہم نہیں قتل کرتے۔ لو اب لے کے گھر آ گیا۔ روح المعانی میں لکھا ہے اتنا خوش ہوا اس کو بیٹا بنا کے، کہنے لگا جتنے غلام ڈیوٹی پہ ہیں سب آزاد، 800 غلام آزاد۔ نقطہ لکھتے ہیں مفسر کہ اللہ والوں کی یہ پہچان ہوتی ہے، جہاں جاتے ہیں انسان کے لیے غلامی سے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے غلاموں سے آزادی کے لیے۔ اللہ والوں کے پاس جو جاتا ہے وہ جہاں جاتے ہیں نفس کی غلامی سے آزادی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اب گھر لے کے آئے، وہ ڈبے کا زمانہ تو تھا نہیں کہ ڈبے کا دودھ پلاؤ، عورتیں پلاتی تھیں۔ اب عورتوں کو ڈھونڈا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر عورتوں کا دودھ منع کر دیا، حرام کر دیا تھا۔ جو عورت دودھ پلانے لگتی ہے بچہ نہیں پیتا، ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، ریجیکٹ کر رہا ہے۔ رات گزر گئی، فرعون صاحب حیران ہے، بچہ روتا ہے، پیٹ خالی، دودھ پیتا نہیں۔ اچھا بھئی کسی اور کو بلاؤ، کسی اور کو بلاؤ، ساری رات جاگتے گزر گئی۔ اگلے دن صبح ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے گھر کے اندر بہت افسردہ حالت میں تھی۔ ان قادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل پہ گرا نہ دے دیتے تو وہ روتی، اس کا راز کھل جاتا۔ ہم نے اس کے دل کو گرا دے دی، تسلی دے دی، رو نہیں، تسلی سے بیٹھی رہی۔ بیٹی کو بلاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، وہ بھی لڑکی تھی، بیٹی جاؤ ذرا دیکھو بھائی کے سال میں ہے۔ وہ بچی بھاگی ہوئی گئی، دربار میں جا کے دیکھا محل میں تو وہاں صورت ہی عجیب ہے، بچہ رو رہا ہے، عورتیں دودھ پلانا چاہتی ہیں، بچہ دودھ نہیں پیتا، سارے حیران ہیں جی کیا کریں، اور رات کے جاگے ہوئے ہیں سارے۔ اب کیا ہوا؟ وہ بچی کہتی ہے هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں تمہیں ایک گھر والوں کے بارے میں بتاؤں، وہ اس کو دودھ بھی پلائیں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ تو فرعون کو کھٹکی یہ بات، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تو کیوں کہہ رہی ہے وہ اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے؟ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، کہنے لگی ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، لے آؤ جس کو بلاتے ہو۔ لو جی موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگی ہوئی گھر واپس آئی، اماں چلو، بچہ دودھ نہیں پی رہا کسی اور کا۔ لو جی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، دودھ پلانے لگی، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ سوچنے کی بھی طاقت نہیں ہوئی کہ آخر اس ماں کا بچے سے کیا رشتہ۔ فرعون کو خبر ملی، او جی ایک عورت کو دودھ پی لیا، کہتے ٹھیک ہے اب میں تھکا ہوا ہوں، سوتا ہوں، عورت کو نہیں جانے دینا۔ لو جا کے سو گیا۔ 3 دن اس عورت کو رکھا، تسلی ہو گئی بچہ اسی کا دودھ پیتا ہے۔ کہتے میں نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کہا جناب اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا، میں تو یہاں نہیں رہ سکتی، میں گھر جاؤں گی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو مانتی نہیں، جا رہی ہے، کہتی اچھا پھر ایسے کرو بچے کو ساتھ لے جاؤ اور ہم تمہاری تنخواہ تمہارے گھر بھیج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ، ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی ماں کے ساتھ، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اس کا دل غمزدہ نہ ہو، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور وہ جان لے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ تو اللہ کے وعدوں پر پکا یقین اور بھروسہ ہو جانا، اس کا نام ایمان ہے۔ پھر انسان ظاہر کی شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر اس کی زندگی اللہ کے وعدوں کے مطابق گزر رہی ہوتی ہے۔ پھر زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ میرا مال کم ہو رہا ہے، وہ زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا مال اللہ کی حفاظت میں آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے ایمان انسان کا مال بڑھتا ہے۔
اول تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا کافی تھا. اس صادق الامین کی مبارک زبان سے بات کا نکلنا بات کے سچ ہونے کے لیے کافی تھا. میرے آقا نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے انسان کا مال کم نہیں ہو سکتا. مومن کو یقین ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسباب کے پیچھے لگ کر احکام کو توڑنا اس عمل کو ختم کر دیں. احکام کی پابندی کریں. اسباب چھوٹتے ہیں تو چھوٹتے پھریں. احکام کو پکڑیں اور اللہ سے رازق ہونے کا یقین بنائیں. دفتر سے، تجارت سے، فیکٹری سے، حکومت سے، اکثریت سے کام ہونے کا یقین اس کو نکالیں. یہ بت ہے اور اس بت کی اسی طرح نفی کریں جیسے پتھر کے بتوں کی نفی کی جاتی ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. کاروبار سے پلنے کا یقین، خدا سے پلنے کا یقین نہیں ہوتا. تو یہ ایمان بنانا پڑتا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ایمان کو اگر ہم سیکھنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ایمان سیکھنے کے 2 طریقے. ایمان سیکھنے کے 2 طریقے. ایک کثرت دعوت، دعوت کی کثرت کرنا، ہر وقت یہی بولنا، یہی بات کہنا کہ اللہ سے ہونے کا یقین، چیزوں سے نہ ہونے کا یقین. اس لیے جو جماعت کا کام ہو رہا ہے وہ اسی محنت پہ ہو رہا ہے. گھر کو چھوڑ کر نکلتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ سے ہونے کا یقین. اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں چیزوں کے بغیر، چیزیں کچھ نہیں کر سکتی اللہ کے بغیر. تو بولتے بولتے، دعوت دیتے دیتے بالآخر زبان کی بات دل تک اتر جاتی ہے. اور کثرت دعوت شرط ہے. کسی وقت کوئی بندہ بات کر لے تو پھر اس کا دل پہ اثر کوئی نہیں ہوتا. اسی لیے پھر پہلے 1 چیلہ لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، پھر 1 سال لگاؤ، پھر 1.5 سال لگاؤ، اور لگا کے پھر یہ نہیں کہ گھر آ کے بیٹھ جاؤ، پھر مقامی کام میں جڑو. پوری زندگی کے لیے. اس کے پیچھے آئیڈیا کیا ہے؟ کثرت دعوت. گھر میں تعلیم کروائے دعوت، مسجد میں تعلیم کروائے دعوت، مسجد کا گشت کرے دعوت، بیرونی گشت کرے دعوت، خود نکلے دعوت، آئی جماعت کی نصرت کرے دعوت. پیچھے راز کیا ہے؟ کثرت دعوت. اسی لیے کتنے لوگ ہیں 4 مہینے لگا کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے پہلے تھے اس سے بھی برے بن جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں. کثرت دعوت ضروری ہے، لگے رہنا ضروری ہے. تو ایمان سیکھنے کا ایک طریقہ کثرت دعوت ہے. اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دیتے تھے اور ان کا ایمان ایسا تھا کہ جیسے اپنی آنکھوں سے آخرت کے منظر کو دیکھ رہے ہو. وقت کی کمی کی وجہ سے میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ دیتا ہوں، چونکہ علماء طلباء کا مجمع ہے، امید ہے معنی تو آپ اس کو سمجھتے ہی ہوں گے. ذرا سنیے گا. عن الحارث بن مالک الانصاری قال مررت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کیف اصبحت یا حارث، اے حارث تو نے کیسے صبح کی؟ قلت، میں نے جواب دیا، اصبحت مؤمنا حقا، میں نے پکا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انظر ما تقول، دیکھ کیا کہہ رہا ہے. فإن لكل شيء حقیقة فما حقیقت ایمانک، ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے. تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ قلت، تو میں نے کہا، قد عزبت نفسی عن الدنیا واسحرت لذلك لیلی وازمعت نہاری وکأنی انظر الى عرش ربی بارزا وکأنی انظر الى اہل الجنت یتزاورون فیہا وکأنی انظر الى اہل النار یتزاغون. قال یا حارث، فرمایا حارث
اگر تم عرش کو اپنے سامنے دیکھتے ہو، جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں دیکھتے ہو، عرفت فالزم، تو نے ایمان کو جو ہے نا معرفت پالی، اب اس کے اوپر تم جمے رہنا۔ صحابہ کا ایمان ایسا تھا، اس لیے سیدنا علی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، آنکھ سے جنت کو دیکھ لوں یا جہنم کو دیکھ لوں تو میرے یقین میں ذرہ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کثرت دعوت سے ان کو اللہ نے ایسا ایمان دے دیا تھا۔ گلے پہ تلوار چل رہی ہوتی تھی، کہہ رہے ہوتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یقین ایسا تھا۔ تو ایک اس کا طریقہ کثرت دعوت ہے، اور دوسرا اس کا طریقہ کثرت ذکر۔ جتنا اللہ رب العزت کا ذکر زیادہ کریں گے اتنا دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور اللہ کی بات پر پکا یقین آئے گا۔ چنانچہ اس امت کو 1000 سال تقریباً ایسا عرصہ گزرا ذکر کے ذریعے یقین حاصل کی انہوں نے۔ مشائخ، محدثین، فقہا اسی کثرت ذکر کے ذریعے سے یقین پاتے تھے۔ ذکر سے یقین بنتا ہے، جی ہاں۔ رابعہ بصریہ ملنے والے لوگ آگے، کچھ دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، خادمہ کو کہا دیکھو کون؟ اس نے کہا جی کوئی کھانا لایا ہے، روٹیاں لایا ہے، سالن لایا ہے۔ روٹیوں کو گنو کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی 9 روٹیاں۔ اس کو کہو چلا جائے، یہ میرا کھانا نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا، پوچھا کون؟ جی کھانا لایا ہے۔ کتنی روٹیاں؟ کہتے 9۔ نہیں، یہ میرا کھانا نہیں، اس کو بھیج دو۔ پھر تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکتا ہے کچھ دیر کے بعد، کتنی روٹیاں؟ جی 9۔ میرا کھانا نہیں، اس کو بھیج دو۔ اب وہ خادمہ آ کے کہتی ہے، تیسری دفعہ چکر لگایا اس نے تو 9 روٹیاں قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ فرماتی ہیں کہ دیکھو آج صبح 1 روٹی میرے پاس تھی، میں نے اللہ کے راستے میں سائل کو دی تھی، میرے مالک کا وعدہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، مجھے 10 ملنی چاہیے۔ اس نے کہا معاف کر دیں، وہ 10 ہی لایا تھا، 1 تو میں اپنے لیے رکھ رہی تھی۔ ایسا یقین اللہ کے وعدے پر۔ ہمارے مشائخ کو یہ یقین کثرت ذکر سے حاصل ہوا۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو یہ یقین کہاں سے حاصل ہوا؟ کثرت ذکر سے حاصل ہوا۔ سید احمد دربندی رحمت اللہ علیہ، دربند ایک شہر تھا، تاتاری فتنہ آیا، مسلمان شہر ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک بزرگ سفید بال گھر چھوڑ کے مسجد میں چلے گئے۔ تاتاری شہزادہ آتا ہے، خوش ہوتا ہے، ہماری اتنی ہیبت طاقت، مسلمان ہی شہر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ کسی نے کہا ایک بوڑھا موجود ہے، کہتے گرفتار کر کے پیش کرو۔ بیڑیاں ڈالی گئیں، ہتکڑیاں لگائی گئیں، بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے۔ اس نے کہا بڑے میاں شہر کیوں نہیں خالی کیا؟ اس نے کہا میں نے گھر تو خالی کر دیا تھا، باقی خدا کے گھر میں تھا، وہاں سے میں کیوں نکلتا بھائی؟ ہاں؟ اب تمہیں تمہارا خدا بچائے گا؟ تو جب اس شہزادے نے یہ کہا کہ کیا اب تمہیں تمہارا خدا مجھ سے بچائے گا، ہاتھ میں ہتکڑیاں تھیں، فرمان لگے اللہ۔ اللہ کا لفظ کہنا تھا، ہتکڑی ٹوٹ کے نیچے گر جاتی ہے۔ سمجھدار تھا۔ اس نے کہا اچھا میں آپ کو اس شہر میں رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ شیخ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بزرگ، رہنا شروع کر دیا۔ یہ شہزادہ رات کے اندھیرے میں عقیدت کی وجہ سے کبھی کبھی ان کو ملنے جاتا تھا، دل کے اندر ان کی بزرگی کا یقین بیٹھ گیا تھا۔ ایک دن انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تجھے تخت و تاج ملے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ جس دن مجھے تاج ملے گا میں ایمان کا اظہار کر دوں گا، اس سے پہلے اظہار نہیں کر سکتا، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ وہی 30 سال گزرے۔ 30 سال کے بعد اس شہزادے کو تاج پہنایا گیا
اور اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر کے پوری تاتاری قوم کو مسلمان بنا دیا. یہ شیخ احمد دربندی کا کیسے یقین بنا تھا؟ کثرت ذکر سے بنا تھا. ہاں نہ کوئی کثرت ذکر کرے، نام بناتا پھرے، پھر تو یقین نہیں نہ بنتا. اس لیے کثرت کثرت کثرت، اس کے بغیر حال نہیں بدلتا اندر کا. ہمارے اکابر اپنے بچوں کو یہ ایمان سکھاتے تھے. چنانچہ دہلی میں ایک قطب مینار بنا ہوا ہے، ایک بزرگ ہیں وہاں لیٹے ہوئے، ان کا نام تھا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ. جب ان کی ولادت ہوئی تو ماں باپ نے سوچا کہ ہمارا بچہ پیدا ہوا، ہم اس بچے کو پکا مومن بنائیں گے، اس کے دل میں اللہ کی محبت کو بھر دیں گے. وہ پلان کرتے رہے کیا کریں گے، کیسے کریں گے. بچہ ذرا بڑا ہوا، اسکول جانے لگا. اب اس کی ماں نے اپنے ایک پلان کو افیکٹو کیا. ایک دن بچہ مدرسے سے پڑھ کے آیا، کہتے ہیں امی بھوک لگی ہے. بیٹا کھانا تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تم بھی اللہ سے مانگو. وہ چھوٹا سا بچہ تھا، کہتے ہیں امی میں کیسے مانگوں؟ بیٹا وضو کرو، مصلی پہ بیٹھو. بچے نے وضو کر لیا، مصلی پہ بیٹھ گیا. امی اب کیا کروں؟ بیٹا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو. اب وہ چھوٹا سا بچہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، اللہ میں مدرسے سے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، میرے ابو امی کو بھی روٹی آپ دیتے ہیں، مجھے بھی روٹی آپ دے دی. امی اب کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹا اللہ نے تمہارا کھانا بھیج دیا ہوگا، تم ذرا دیکھو کہیں. وہ کمرے میں ماں نے پکا کے پہلے سے رکھا ہوا تھا. بچہ گیا، ایک دو چیز جگہ دیکھی تو روٹی کی تو مہک بھوک میں دور سے آ جاتی ہے. اس نے جلدی سے روٹی وہاں سے نکال لی. اب بچہ بڑا خوش، امی اللہ نے بھیجی ہے. ماں نے کہا ہاں بیٹا اللہ نے بھیجی ہے. اب روز کا یہ معمول، ماں کھانا رکھ دیتی، بچہ آتا دعا مانگتا، پھر جب ملتا بچہ بڑا خوش ہوتا. اب جب بچے کو بار بار کھانا ملنے لگا تو اس کے ذہن میں ایک تجسس پیدا ہوا، امی اللہ سب کو روٹی دیتے ہیں، اللہ اتنے بڑے ہیں، اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں. اب وہ روز اللہ کے بارے میں باتیں پوچھتا اور ماں سمجھاتی، ہاں بیٹا اللہ اتنے بڑے ہیں، انہوں نے پیدا بھی کیا، انہوں نے ہمیں پالنا بھی ہے، ہر نعمت وہی دیتے ہیں. تو بچے کے دل میں محبت بڑھنے لگی. ماں بڑی خوش ہوتی کہ میرے بچے کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی جا رہی ہے. بچہ پیار سے نام لیتا، پوچھتا ہم کب اللہ کو ملیں گے، کب اللہ کے پاس جائیں گے. سلسلہ چلتا رہا. اللہ کی شان دیکھیں. ایک دن ماں کو کسی کام کے سلسلے میں تقریب میں رشتہ داروں کے یہاں جانا تھا، وہاں گئی اور اسے وقت کا خیال نہ رہا. جب وقت دیکھا تو بچے کے گھر آنے کا ہو چکا تھا. نہ اس نے کھانا پکایا تھا، نہ چھپایا تھا. اب یہ پریشان کہ اگر میرا بچہ آیا اور اس نے اسی طرح دعا مانگی اور کھانا نہ ملا تو میرے بچے کا تو یقین ہی ٹوٹ جائے گا. اب برقع اٹھایا، پہنا اور جا رہی ہے، اور راستے میں رو بھی رہی ہے اور روتے روتے دعا مانگ رہی ہے، اللہ میں نے تو بچے کا یقین بنانے کے لیے یہ نقشہ بنایا تھا، میرے اس کوتاہی کی وجہ سے بچے کا یقین نہ کہیں ٹوٹے. گھر پہنچی، دیکھتی ہے بچہ مزے سے سو رہا ہے. کہنے لگی اچھا پہلے روٹی پکا لوں. روٹی پکائی، اپنی جگہ چھپائی، آ کے بچے کا بوسہ لیا، اس کو جگایا. بچہ اٹھا، ماں کے گلے لگ گیا. ماں نے کہا بیٹے آج تو تجھے بڑی بھوک لگی ہوگی. کہتے ہیں اماں نہیں بھوک تو نہیں لگی. کیوں بیٹے؟ اماں میں مدرسے سے آیا تھا اور میں نے وضو کیا، مصلی پہ بیٹھا اور میں نے دعا مانگی، اللہ میں تھکا ہوا ہوں، بھوک لگی ہوئی ہے، اور آج تو امی بھی گھر پہ نہیں ہے، اللہ مجھے کھانا دے دے. پھر امی میں کمرے میں گیا اور وہاں پہ مجھے ایک روٹی پڑی مل گئی، مگر امی جو مزہ مجھے آج آیا وہ مزہ روٹی میں کبھی نہیں آیا تھا. میں اپنے بیٹوں کا یقین بناتی تھی اللہ کی ذات پر. ایک ایک گھر کے اندر ماں اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑتی تھی. تو کثرت دعوت یا کثرت ذکر،
کبھی اللہ نے امت کو اس طریقے سے ایمان کی یہ نعمت بخشی، کبھی امت کو اس طریقے سے ایمان کی نعمت بخشی۔ تاہم جب بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان پکا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی امیدوں کو پورا کر کے اپنے وعدوں کو پورا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت کے وعدوں کے اوپر پکا یقین کر لیں اور عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کرنا۔ جب ایمان پکا ہوگا تو پھر کیوں کریں شریعت کے خلاف؟ کوئی سولی پہ چڑھا دے، کوئی پہاڑ سے نیچے گرا دے، کوئی آگ کے اندر ڈال دے، ہم گوارا کر لیں گے، شریعت کے حکم کو توڑنا گوارا نہیں کریں گے۔ یہ جب دل کے اندر کیفیت ہوتی ہے نا تو پھر ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ایمان کی حقیقت کو بدر والے دن تلواروں کے سائے کے نیچے پایا تھا۔ سیکھنا پڑتا ہے یہ۔ 70,000 کے مقابلے میں خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اکیلا کافی۔ یا سبحان اللہ، کہ میں مومن وہ کافر، مومن زندہ ہوتا ہے کافر مردہ ہوتا ہے۔ ایک زندہ کے مقابلے میں 70,000 مردے بھی آ جائیں تو اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ کیا یقین تھا، سبحان اللہ۔ تو یہ یقین کثرت ذکر سے ملے گا، کثرت دعوت سے ملے گا۔ اس کو ہم اپنی زندگی میں حاصل کریں، اس کے اوپر انسان کی نجات ہے۔ کامل ایمان والے ہو کے جائیں گے، اللہ رب العزت کی رحمتوں میں سے حصہ پائیں گے۔ اللہ کے ہاں ایمان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ دیکھیں انسان کے پاس 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مال، جان، عزت آبرو اور ایمان۔ سب سے کم قیمت چیز جو ہے نا وہ مال ہوتی ہے۔ لہذا جب کسی بندے کو جان کا خطرہ ہو وہ مال دیکھو خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کسی بندے کو کہ جی آپ کی وائف کی ڈیلیوری نارمل نہیں، آپریشن کرنا پڑے گا، لہذا آپ کو اتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ اب اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ روکے گا؟ کہے گا اسی وقت کے لیے تو یہ پیسہ تھا۔ وہ پیسہ خرچ کرے گا جان بچانے کے لیے۔ ہم نے دیکھا لوگ لاکھوں لگا دیتے ہیں اپنے بھائی، اپنے بہن، ماں، باپ، بیٹا ان کے علاج کرنے کے اوپر کہ جان بچ جائے۔ تو مال خرچ کیا جان کے لیے۔ اب اگر ایک بندہ دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ میری بیوی کی طرف ہاتھ اٹھا رہا ہے تو وہ برداشت کرے گا؟ جان کا بھی خطرہ ہو تو پرواہ نہیں نہ کرے گا۔ تو مال خرچ کیا جان کی خاطر اور جان کو خرچ کیا عزت کی خاطر۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عزت کو انسان خرچ کر دیتا ہے ایمان کی خاطر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ وہ روم کے بادشاہ سے ملاقات ہوئی تھی، وہ کہنے لگا میں مسلمان بن سکتا ہوں اگر تمہارے امیر المومنین اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو نے ہاں کیوں نہ کی؟ امیر المومنین میں کیسے ہاں کر سکتا تھا؟ میں نے کہا کہ میں امیر المومنین سے پوچھتا ہوں۔ فرمایا کہ عمر ابن الخطاب کی بیٹی کی عزت ایک ایمان والے کے ایمان سے زیادہ قیمتی نہیں تھی، تجھے ہاں کرنی چاہیے تھی۔ اس شرط میں مسلمان ہوتا ہے تو میں بیٹی دینے کو تیار۔ تو مال جان پر خرچ کیا، جان کو عزت پہ خرچ کیا اور عزت کو ایمان کے اوپر خرچ کیا۔ سب سے قیمتی چیز پھر ہمارے پاس کیا ہوئی؟ ایمان۔ سب سے قیمتی چیز، اس سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس کوئی نہیں۔ اس کی قیمت کا ذرا اندازہ لگائیں۔ ہارون رشید اپنی بیوی کے ہمراہ دریا کے کنارے ذرا چہل قدمی کر رہا ہے۔ اس وقت کے ایک بزرگ تھے بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہارون رشید نے بڑھ کے پوچھا بہلول کیا حال ہے، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو، کیا کر رہے ہو؟
میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں، اس لیے بھائی کہ جو اس کو خریدے گا تو میں دعا کروں گا اللہ اس مکان کے بدلے اس کو جنت کا گھر عطا فرما دے، دعا کروں گا۔ کیا قیمت ہے؟ 1 دینار۔ بادشاہ صاحب سمجھے کہ یہ مست آدمی ہے، ہوا میں ہے، بیٹھا ہے اپنے کام میں، آگے چلا گیا۔ پیچھے زبیدہ خاتون اس کی بیوی آئی، اس نے بھی آ کے سلام کیا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ وہی جواب۔ کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا 1 دینار۔ اس نے پرس سے 1 دینار نکالا اور دے دیا، بہلول میرے لیے دعا کر دینا۔ یقین تھا کہ اللہ والے کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ لو جی، رات کو ہارون رشید صاحب گھر میں سوئے ہوئے ہیں، جنت کا نظارہ دیکھتے ہیں، سکائی لائن، شیشے کے مکان، ہیرے اور موتی کے۔ ایک کے اوپر سائن بورڈ لگا ہوا ہے زبیدہ خاتون۔ بڑا خوش ہوا، یہ تو اپنی بیوی کی ہے۔ چلتے ہیں ذرا۔ جب دروازے میں داخل ہونے لگا تو ایک سیکیورٹی گارڈ تھا، اس نے کہا پروو یور آئیڈینٹی۔ کہتے ہیں میں اس کا خامد ہوں۔ اس نے کہا سوری۔ اس جہان کا یہ دستور ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے، دوسرے کو نہیں، آپ جاؤ پیچھے۔ جب اس نے بادشاہ صاحب کو دھکا دیا نا تو آنکھ کھل گئی۔ اب پریشان، 2 پریشانیاں۔ ایک پریشانی تو یہ کہ میں نے موقع مس کر دیا، اور اس سے بڑھ کر پریشانی یہ کہ بیوی مجھ سے عقل مند نکلی۔ خامد کو بڑی مشکل ہوتی ہے جب کبھی بیوی کی بات سچی نکل آئے ہیں۔ اب یہ اس سے بڑھ کے پریشانی۔ خیر، صبح اٹھا، دربار میں دل نہیں لگ رہا، ڈپریشن ہے۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا آج میں پھر جاؤں گا، اگر آج بہلول بیٹھا ہوا گا نا تو میں 1 مکان تو اس سے خرید ہی لوں گا۔ اگلے دن ذرا جلدی پہنچ گیا۔ اللہ کی شان، بہلول پھر بیٹھا ہے، وہی ریت کے مکان بنا رہے بچوں کی طرح۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ مکان بنا رہے۔ کس لیے؟ جو خریدے گا دعا کروں گا اللہ اس کے بدلے اس بندے کو جنت میں مکان عطا۔ بہلول کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا ساری دنیا کی بادشاہی۔ ہیں؟ ساری دنیا کی بادشاہی تو میں دے بھی نہیں سکتا، اتنا مہنگا؟ کل 1 دینار میں دے رہے تھے۔ بہلول نے جواب دیا بادشاہ سلامت، کل بن دیکھا سودا تھا، آج دیکھا ہوا سودا ہے۔ آج قیمت ڈیفرنٹ ہے، آج مشاہدہ ہو چکا۔ یہی ایمان، آج بن دیکھا معاملہ ہے۔ کلمہ پڑھنے پہ جنت ملتی ہے، موت کے وقت ساری دنیا خرچ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت نہیں عطا۔ اس لیے ایمان کی ویلیو یہی کہ بن دیکھے ہم نے مانا ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان ٹینیجر تھا، وہ گندم لینے کے لیے آیا تو لوگوں نے اس کو گندم دے دی جو ترتیب بنی ہوئی تھی۔ اس نے کہا مجھے اور چاہیے۔ ان کا بھئی اگر اور لینی ہے تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جائیں، ان کے پاس اتھارٹی ہے، ان کی جیورسڈکشن میں ہے، وہ دے دیں گے۔ یہ بچہ آ گیا، حضرت مجھے گندم اور چاہیے۔ ان کا اچھا بھی اس کو اتنی اور دے دو۔ اس نے کہا حضرت اور چاہیے۔ خدا کے بندے، انہوں نے بھی گندم دی اور میں نے بھی پہلے گندم نہیں، اور مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت اگر کبھی آپ مجھے پہچان لیتے نا کہ میں کون ہوں تو مجھے بہت زیادہ گندم دیتے۔ حضرت یوسف نے حیران، اچھا بھی تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت جب زلیخا نے آپ پر بہتان لگایا تھا تو جس بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہوں، اب بڑا ہو گیا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا اتنا پیار آیا، بچے کے ماتھے پہ بوسہ دیا، گلے سے لگایا اور اتنی گندم کا حکم دیا، بلکہ کہا نوکروں کو کہ گھر پہنچا کے آؤ۔ لو جی، اس کو اتنی گندم خادموں کے ساتھ اس کو بھیجا۔ جب اس کو اتنی عزت سے روانہ کیا تو رب کریم نے وہی نازل فرمائی، اے میرے یوسف علیہ السلام، آپ نے اس کو بڑا پروٹوکول دیا،
اتنی عزت سے روانہ کیا. تو عرض کیا یا اللہ یہ وہ نوجوان ہے جس نے میری پاک نامی کی گواہی دی تھی. آج جب یہ میرے پاس آیا تو میرا دل چاہا کہ میں اس کو اتنا دوں جو میں دے سکتا ہوں. اس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام پھر گواہ رہیے گا. جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی جب آپ کے پاس آیا آپ نے اتنا دیا جو آپ کے اختیار میں تھا. میں پروردگار بھی کہتا ہوں جو دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا جب قیامت کے دن بندہ میرے پاس آئے گا میں بھی اسے وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے. اللہ کو ایک مان لینا اور اس کے لائے ہوئے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر انسان کا یقین کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایک دولت ہے ہمارے پاس, ایک نعمت ہے ہمارے پاس. ایک ذرہ بھی ایمان کا ہوگا کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا. ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے. ایمان کی قیمت اللہ کے ہاں کیا ہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول الناس تنشق الارض عن جمعتی یوم القیامت ولا فخر. میں سب سے پہلا بندہ ہوں جس کی قبر کھلے گی اور میں اٹھوں گا قیامت کے دن اور مجھے اس کے اوپر کوئی فخر نہیں. وَأُعْطَى لِوَاءَ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرٍ, مجھے جھنڈا حمد کا عطا کیا جائے گا مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. وَأَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرٍ, میں قیامت کے دن انسانوں کا سردار ہوں گا مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَا فَخْرٍ, اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. وَأَنَا آتِي بَابَ الْجَنَّةِ فَآخُذُ بِحَلْقَتِهَا, اور میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کے ہینڈل کے اوپر ہاتھ رکھوں گا. کھولنے کے لیے ہوتا ہے نا, میں اس کے حلقے کے اوپر ہاتھ رکھوں گا. فَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا, فرشتے پوچھیں گے کون ہے بھائی. فَأَقُولُ أَنَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم, میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. فَيَفْتَحُونَ لِي, میرے لیے وہ جنت کا دروازہ کھول دیں گے. فَأَجِدُ الْجَبَّارَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُسْتَقْبِلِي فَأَسْجُدُ لَهُ, جیسے جنت کا دروازہ کھلے گا میں اندر داخل ہوں گا اور میں اللہ کو اپنے سامنے دیکھوں گا اور میں سجدے میں جا گروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. فَيَقُولُ, اللہ رب العزت مجھے فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے. وَقُلْ يُسْمَعُ مِنْكَ وَقُلْ يُقْبَلُ مِنْكَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ, آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی, آپ کی بات کو ہم پورا کر دیں گے, آپ کی شفاعت کو ہم قبول کریں گے. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ اُمَّتِي اُمَّتِي, نبی اسلام فرماتے ہیں میں اپنا سر اٹھاؤں گا کہوں گا اللہ میری امت میری امت. اللہ اکبر کبھی. جنت میں جا کے بھی اللہ کے محبوب کو امت کا غم, امتی امتی. فیقول, اللہ رب العزت فرمائیں گے اذهب الى امتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعير من الایمان فادخله الجنة. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جائیں اپنی امت کے پاس, یعنی جو جہنم میں ڈالے گئے ہوں گے, اور ان میں جس کے دل میں آپ جو کے برابر بھی ایمان پاتے ہیں اس کو بھی نکال کے جنت میں لے آئیں. فَأَقْبِلْ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ ذَلِكَ فَأُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جاؤں گا اور جس کے دل میں بھی جو کے برابر ایمان اس کو بھی نکال کے جنت لے آؤں گا. فَإِذَا الْجَبَّارُ مُسْتَقْبِلِي فَأَسْجُدُ لَهُ, جب دوبارہ جنت میں داخل ہوں گا نا سامنے پھر مجھے اللہ کا دیدار ہوگا, میں اللہ کا دیدار کرتے ہی پھر سجدے میں جا گروں گا.
اللہ اکبر کبیرہ فیقول اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، یسمع من تکلم یسمع من کا وشفع تشفع فارفع رأسی، فرماتے ہیں کہ میں سر اٹھاؤں گا فاقول امتی امتی، دوبارہ کہوں گا امتی امتی، اے یا رب، فیقول اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اذهب الى امتک فمن وجدت فی قلبہ نصف حبۃ من شعیر من الایمان فادخلهم الجنہ، جس کے دل میں آدھے جو کے برابر بھی آپ ایمان پائیں گے اس کو بھی جنت لے کے آ جائیں۔ نبی اسلام فرماتے ہیں فاذهب فمن وجدت فی قلبہ مثقال ذلک ادخلتهم الجنہ، اب آدھے جو کے برابر ایمان والے بھی جنت میں۔ اب جب نبی علیہ السلام تیسری مرتبہ جنت میں داخل ہوں گے، فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فاجد الجبار عز وجل مستقبلی فاسجد له، تیسری مرتبہ اللہ کا دیدار کروں گا پھر سجدے میں چلا جاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیے، قل یقبل منک واشفع تشفع فارفع رأسی فاقول، میں سر اٹھاؤں گا اور میں سر اٹھا کر پھر یہ کہوں گا امتی امتی، تیسری مرتبہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فیقول اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اذهب الى امتک فمن وجدت فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من الایمان فادخلہ الجنہ، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی آپ کو ایمان نظر آئے اس کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاذهب فمن وجدت فی قلبہ ذلک ادخلتهم الجنہ وفرغ اللہ من حساب الناس، رائی کے دانے کے برابر بھی جن کے دل میں ایمان ہوگا نا ان کو بھی میں جنت میں داخل کر دوں گا اور اللہ تعالیٰ حساب سے فارغ ہو جائیں گے۔ اب پیچھے کون بچا؟ جن کے دل میں رائی سے بھی کم ہوگا۔ وَأُدْخِلَ مِن بَقِيَ مِنْ أُمَّتِيَ النَّارِ مَعَ أَهْلِ النَّارِ، اور جو میری امت میں سے باقی ہوں گے نا رائی کے دانے سے بھی تھوڑا ایمان ہوگا، وہ جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کافروں مشرکوں اور ایمان والوں کے درمیان جو آگ تھی اس کو ٹرانسپیرنٹ شیشہ کر دیں گے، شیشہ بنا دیں گے، تو وہ مشرک اور کافر ان ایمان والوں کو دیکھیں گے رائی کے دانے سے بھی کم ایمان جن کے دل میں تھا، اور ان کو دیکھ کر یہ کافر تانا دیں گے۔ فیقول اہل النار ما اغنا عنکم انکم کنتم تعبدون اللہ لا تشرکون بہ شیئا، تمہیں کیا فائدہ ملا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، ہمارے ساتھ ہو نا جہنم میں۔ تانا دیں گے۔ جب وہ تانا دیں گے فیقول الجبار، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے فبعزتی لأعتقنہم من النار، مجھے اپنی عزت کی قسم رائی سے کم جن کے دل میں ایمان ان کو بھی میں آگ سے باہر نکال دوں گا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام جائیں گے اور ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکالیں گے۔ فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدْ أُمْتُحِشُوا، ان کے چہرے جلے ہوئے ہوں گے جیسے کوئلہ جلا ہوا ہوتا ہے۔ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ، ان کو نہر حیات پانی کی ایک حوض ہوگا اس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي غُثَاءِ السَّيْلِ، جیسے دانہ ڈالے نا کسی جگہ تو اگ آتا ہے، اس طرح یہ وہاں سے اگ آئیں گے۔ اللہ ان کو نیا صحیح جسم عطا فرما دے گا، خوبصورت جسم عطا فرما دے گا۔ وَيُكْتَبُ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ هَؤُلَاءِ أُتَقَاءُ اللَّهِ،
ان کے ماتھے کے اوپر مہر لگائی جائے گی اللہ کے آزاد کردہ رعایتی پاس. یہ اتقاء اللہ ہے. فَيُذْهَبُ بِهِمْ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. اب یہ جب جنت میں داخل کیے جائیں گے تو جنتی لوگ ان کو دیکھیں گے اور ان کے اوپر ٹھپا بھی لگا ہوا ہوگا رعایتی پاس. فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ. تو جنتی ان کو کہیں گے هَؤُلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ. وہ جہنمی ہے، ادھر سے رعایتی پاس ہو کے آگے جنت میں. اب یہ اللہ سے ندا کریں گے کہ اللہ جب جنت میں داخل ہی کر دیا تو پھر یہ ٹھپا ہی ہٹا دیجیے. فَيَقُولُ الْجَبَّارُ بَلْ هَؤُلَاءِ اتَقَاءُ الْجَبَّارِ عَزَّ وَجَلَّ. اللہ تعالیٰ ان کا یہ ٹھپا ہٹا دیں گے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کاش کہ میں بھی ان رعایتی پاس جہنمیوں میں سے ہو جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے بڑے بزرگ اللہ اکبر ترستے ہیں، نعمت کرتے، وش کرتے ہیں کہ کاش مجھے بھی ان میں شامل کر لیا جاتا. امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا. الہام ہوا ان کی پیدائش سے پہلے کہ آپ کو ایسا بیٹا ملے گا جو زندگی میں کبیرہ گناہ کا کبھی مرتکب نہیں ہوگا. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اولیاء محفوظ ہوتے ہیں. تو پہلے بشارت مل گئی کہ اللہ کی ایسی حفاظت ہوگی، کبھی کبیرہ گناہ نہیں کریں گے. مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے ان کا نام محمد معصوم اسی لیے رکھا اور یہ حضرت کے جانشین بنے. 9 سال کی عمر میں حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ سے اجازت خلافت نسبت کی بشارت مل گئی. 9 سال کی عمر. ابھی پہلا سال تھا. رمضان کے مہینے کے اختتام پر عید کے چاند میں کوئی جھگڑا سا بن گیا. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے عید کی نماز پڑھی. ایک بندے نے آ کے کہا جی کہ ہم نے جو عید کی نماز پڑھ لی ہے ہم نے ٹھیک کیا یا جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے ٹھیک کیا؟ تو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچے کو گھر بھیجا کہ جاؤ اور پوچھ کے آؤ کہ کیا محمد معصوم نے دودھ پیا یا نہیں پیا. انہوں نے کہا جی پی لیا. تو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرمانے لگے مجھے اللہ نے ایسا بیٹا دیا رمضان کے دنوں میں سحر سے لے کے افطار تک یہ ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا. آج اس نے پی لیا، اس کا مطلب ہے عید کا دن شروع ہو چکا. ایسا مجدد ثانی رحمۃ اللہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں نمازیوں کے کچھ جوتے ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں. پوچھا یہ کس نے کیا؟ ان کا جی محمد معصوم کھیل رہا تھا، اس نے کچھ جوتے ادھر لگا دیے کچھ ادھر. حضرت فرماتے ہیں میں جب متوجہ ہوا تو مجھے پتا چلا کہ ادھر والے اصحاب الیمین تھے اور ادھر والے اصحاب الیسار تھے، اصحاب الشمال تھے. یہ جنتی یہ جہنمی، یہ سعید ہیں وہ شقی ہیں. حضرت فرماتے ہیں میں گھبرا گیا. چھوٹی عمر کا بچہ ہے، اس کا کشف اتنا تیز ہو گیا. باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا حضرت چھوٹا سا بچہ اتنا کشف تیز ہو گیا. حضرت نے فرمایا میرے پاس بھیجو میں علاج کرتا ہوں. اتنی بصیرت والے 3000 سے زیادہ خلفاء تھے ان کے. حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کے جانشین بنے. لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، لاکھوں لوگ، دنیا کے لوگ آتے تھے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے تھے. وقت کے بادشاہوں نے بیعت کی. وہ محمد معصوم جن کے لیے الہام ہوا کبیرہ گناہ نہیں کریں گے، جو رمضان کے مہینے میں بچپن میں دودھ نہیں پیتے تھے، جن کو اللہ نے ایسی بصیرت عطا کی تھی، وہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ اس قابل تو نہیں کہ آپ سے میں جنت مانگوں، اتنی تمنا ضرور ہے قیامت کے دن بخشش کیے ہوئے گناہگاروں میں میرا بھی نام شامل فرما لے. اللہ اکبر کبیرہ. اے اللہ قیامت کے دن بخشش کیے ہوئے گناہگاروں میں میرا بھی نام شامل فرما لے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت
ہمارا بھی نام قیامت کے دن ان بخشش کیے ہوئے گنہگاروں میں شامل فرمائے. رمضان مبارک کی آج کی یہ رات اللہ ہمارے لیے بخشش کی رات بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.